ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرت مولانا عبدالحمید سواتی نور اللہ مقدہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی اہل اسلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو انہیں فوراً اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، ایمان کے تقاضے میں ہم کہاں کمزور ہیں، ہماری نمازیں کمزور ہیں، ہمارے معاملات کمزور ہیں، ہمارا کھانا اور کمانا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے اور دشمنان اسلام کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، رشتہ داروں سے کے ساتھ کیسا ہے اور غیر رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے۔ آج کا دور ایسا ہے میرے بھائیوں، میں بتاؤں آپ کو، معاف کرنا، دور ایسا آیا کہ غیر اپنے ہو گئے اور اپنے غیر ہو گئے۔ رشتہ داروں کو ہم پوچھتے نہیں، ان کا حق ہم ادا کرتے نہیں، اور دوسروں سے جب غیروں سے دوستی ہوتی ہے تو آپس میں بڑی بڑی دوستیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے تقاضے پورے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے جو صلہ رحمی کا حق دیا ہے اور سبق دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہو، تو وہ نہیں ہے۔ ان میں کیڑے نکالے جاتے ہیں، برائیاں کی جاتی ہیں، ان کی باتوں کو ناپسند کیا جاتا ہے، اللہ کہاں سے راضی ہوگی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ہماری ماں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں، حیہ بن اخطب کی بیٹی، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی تھا، ان کی بیٹی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو کسی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی صفیہ اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی مدد کرتی ہیں، حالانکہ وہ تو یہودی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا ہندو ہو یا کوئی اور ہم آج ایسے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں رکھتا ہے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ مدد ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی آئے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ ہمارا سلوک نہیں۔ تو فرما رہے ہیں حضرت کہ جب ہم پر کوئی پریشانی آئے تو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک مثال دی بڑی اچھی، قادسیہ کی جنگ کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قادسیہ ایک بہت بڑی مشہور جنگ ہوئی، اس کی یہاں تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو دوران جنگ جب بعض مورچوں پر مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہوئی اور بہت ہمت کرنے کے بعد بھی جو ہے کامیابی نہیں ملی، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مجاہدین کو جمع فرمایا اور کہا کہ اے لوگوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو کامیابی نہیں مل رہی ہے یہ ہمارے کسی گناہ کی نحوست ہے۔ یہ میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں تھے، وہاں صحابہ تھے جن کی تعریف خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور تم بھی ان سے راضی ہو۔ ایسے لوگوں کا اجماع ہے، اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو کامیابی نہیں مل رہی ہے یہ کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہے، چنانچہ ہمیں ضرور اپنی اس کوتاہی کی اور اپنی اس کمی کی تلافی کرنی چاہیے، یعنی ہمیں اپنی اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور معافی مانگیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 3 رات 3 دن تک متواتر جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ایمان پر اگر قائم رہو گے تو میں تمہیں ساری دنیا پر غلبہ عطا فرماؤں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو تو تم کبھی ہار نہیں سکتے، تم کبھی شکست نہیں کھا سکتے، تم کبھی نامردی اور نامرادی نہیں دکھا سکتے، اور کبھی تم بزدلی نہیں دکھا سکتے۔ بزدلی جو ہے ایمان کے ساتھ نہیں ہے، کنجوسی مسلمان ایمان کے ساتھ نہیں ہے،
ایمان جہاں ہوتا ہے وہاں شجاعت اور بہادری ہوتی ہے، ایمان جہاں ہوتا ہے وہاں جہاد ہوتا ہے، ایمان جہاں ہوتا ہے وہاں مومن اور مجاہد اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کو دینے کے قابل ہوتا ہے۔